جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ صحافیوں سے متعلق جو ہے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے جائیں، صحافیوں پر حملے کیے جائیں، صحافیوں سے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلائی جائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تحریک انتشار کی طرف سے، تو اس کا سب سے پہلے ہدف صحافی بنے تھے۔ اور اس زمانے میں صحافی جو گالیاں ان کو لکھی جاتی تھی وہ پوسٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگ ہمیں جو ہیں وہ کن کن القابات سے نواز رہے ہیں، یعنی اختلاف رائے کرنا، اپنے نظریات رکھنا، کسی جماعت کے نظریے سے اختلاف کرنا، یہ ایک جرم بن گیا تھا اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا تھا۔ تو یہ صحافیوں کے خلاف جو زبان کا غلط زبان کا استعمال ہے، ہمیشہ سے یہ تحریک انتشار اس کا حصہ رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ جو آپ کے حق کی بات نہ کرے آپ اس پہ حملہ آور ہو جائیں، اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیں۔ تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے لاہور میں وہ ثنا مرزا جو بیچاری ڈی ایس این جی کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے پناہ لی اور وہ آنسوں سے رو رہی تھیں، مگر یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے ان کو ہراساں کیا، اور یہ ہمیشہ وتیرہ ان کا رہا ہے۔ اور ایک وہ صدف نامی چینل 5 کی ہماری جرنلسٹ تھی، وہ کنٹینر سے گر کے بیچاری کچلی گئی، اس کو کسی نے حال نہیں پوچھا، اس کی باڈی کسی نے نہیں اٹھائی، یہ ان کے حالات، اور ان کا جلسہ کور کرنے گئی ہوئی تھی۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، خواتین صحافیوں کو انہوں نے زد و کوب کیا ہے اور غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ ابھی جو علی مین گنڈا پور صاحب نے جلسے میں صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی ہے، میں بطور وزیر اطلاعات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے،